نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاروں بھائیوں اور بہنوں، چلیے ہم 5ویں پارے کا 9واں رکوع سے ہم کو اردو ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے۔ ایک مسلمان دوسرے میں خون کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر ہاتھ بہک کر غلطی سے غلط فہمی اور غلطی سے ہو گیا، بہک کر ہاتھ بہک کر اور کسی مسلمان کا نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مسلمان مملوک مسلمان کو آزاد کرانا اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کر دے۔ جو آدمی خون کرتا ہے اس آدمی کو چاہے پکڑ کر مقتول کے لوگوں کے حوالے کرنا، انہوں بھی قتل کرے یا آزاد کرے، کیا کرے، یعنی جس کا خون کیا ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کوئی بادشاہ نہیں، فرض کرو بادشاہ ہے، کوئی آدمی اس کو قتل کر دیا تو بادشاہ نے جان سے چھوڑ دو یا قتل، ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو مہلوک ہے ان کے خاندان، ان کے ذمہ دار اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر وہ کہ وہ صاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں جو تمہاری دشمن ہو اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے۔ خون بہا سپرد بولتے ہیں، خون بہانے والے کو سپرد کر دینا۔ اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا ہے تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ غلطی سے ہو گیا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، ٹکر ہو گئی ہے، غلطی سے ہو گئی ہے تو ویسی صورت میں 2 ماہ کے روزے رکھے، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ایک آدمی کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل، ایک بے گناہ آدمی کا قتل کرنا گویا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کیا اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ غضب میں رہتے ہیں اس کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور زبردست عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور وہ جو تمہارے سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہترین غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، جہاد نہیں کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، تو وہ مسلمان کیا ہے؟ برابر نہیں وہ مسلمان جو بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بہت بلند کیا ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے، تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ جو ایمان سے پلٹ جاتے ہیں ان کو بہت بری جگہ ہے، مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشش والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا، وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ اللہ کے راہ میں نکل گئے، شہید ہو گئے، ہجرت کرنے میں دشواریاں اٹھائی، وہ سب ایسا ثواب، ان کو جو ثواب دینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کر لیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نماز قصر سے پڑھو۔ زمین میں سفر کر رہے ہیں، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جان کا نقصان ہے، خطرہ ہے، یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، تو نماز وہاں پر قصر کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں، آپ کو اندیشہ ہے کہ کافی ایذا دیں گے، جیسے مکے سے مدینے کو جب جاتے ہیں تو کچھ نمازیں ملا دیے جاتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء مل جاتی ہیں، تو ایسے ہی اجازت ہے کہ کافر ایذا دیں گے، کافر ایذا دے سکتے ہیں، کافر لوٹ مار سکتے ہیں، خطر کر سکتے ہیں، ایسے میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کریں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت نماز میں شرکت نہ تھی۔ یعنی ایسی جگہ آپ جمع ہیں جہاں آپ کے دشمن آپ کے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دو جماعتیں بناؤ، ایک جماعت نماز پڑھتی رہے تو دوسری جماعت اس کی حفاظت میں کھڑی رہے، پھر ان کا نماز ختم ہوگا، پھر یہ جماعت نماز پڑھے اور وہ جماعت کیا ان کی حفاظت کرتی رہے۔ یعنی دوسری جماعت آئے اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، وہ نماز پڑھے، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں اور تم پر مضائقہ، اب کفار طاق میں بیٹھے ہوئے کہ پورے نماز میں مشغول ہوتے ہی پوروں پہ ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ اسی لیے دو جماعتیں بنا کر ایک جماعت نماز پڑھنا تو دوسری جماعت تیار رہنا، تاکہ کفار کی ہمت نہ ہو سکے، پھر یہ نماز پڑھے تو وہ حفاظت کر کے تیار رہنا۔ اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں میں کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ میں لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خاری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروڑوں پر لیٹے۔ پھر جیسے نماز ختم ہو گئی پھر اللہ کو یاد کرو، اٹھے، بیٹھے، لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت بندہ ہوا فرض ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے وقت پر بندہ ہوا فرض ہے، یعنی وقت پر پڑھنا فرض ہے، اگر وقت گیا تو پھر قضا ہو جاتی ہے، فرض ہے۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، کافروں کی تلاش میں سستی نہیں کرنا کبھی بھی۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچانا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اگر ہم کو دکھ دیتے ہیں تو ہم کو بھی ان کو دکھ پہنچانا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ دکھ کیا چیز ہے۔ اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہم کو اللہ سے امید ہے، ان کو اللہ سے امید نہیں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق،
اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب الائکل کتاب بالحق سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو، ان کی طرف سے بھی نہیں جھگڑنا ہے، نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ جو دغاباز ہوتے ہیں، جو دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ آدمیوں سے چھپ جاتے ہیں، چھپ کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چھپتے ہیں لیکن وہ مجھ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ کہیں بھی جائیں تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کے پاس ہے، اللہ ان کے پاس ہے۔ جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے، دل میں جب برائیاں نکالتے ہو تو اللہ جبھی ان کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دیکھیے، سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں، تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن؟ دنیا میں تو جھگڑتے کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ کوئی نہیں جھگڑتا۔ یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر بخشش چاہتا ہے کوئی بھی اور گناہ سے پھر جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے گی۔ جو گناہ گار نہیں سدھرے، نہیں مانے، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو گناہ کمائے تھے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے گی، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو خطایا گنایا کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور گناہ، کھلا گناہ اٹھایا ہے۔ بہتان نہیں لگانا کسی کو غیر ضروری، انہوں حج نے ان کو وہ کر دیے، انہوں ایسے ہے ویسے ہے، جو دل میں خالی سینی سنائی پھینکنا ہرگز نہیں۔ پھر اسی کے بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ جو بہتان لگے سمجھنا کہ وہ گناہ اٹھائے، اور اے محبوب، اب تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو، گناہ اٹھائے تو بعد میں سمجھ میں آتا قیامت کے دن۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں اللہ بول رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے لے رہے ہیں، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، وہ ہمارے آقا کو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب، جنت، دوزخ، حق، ناجائز تمام ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں جانتے تھے، اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ ہم نہیں جانتے، اللہ نے ہم کو سب سکھا دیا۔ دیکھو 70 ماہ کی محبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ۔ اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، بے شک اللہ ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ بس ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا آپ کا، سننے والوں کا سب کا خاتمہ ہو۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں سے صلح کرنے کا اور جو اللہ کی رضا چاہنے کا، ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ لوگوں میں صلح کرنا، خیرات دینا، اچھی باتیں بتلانا، اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں کرتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ہم ان کو ثواب دیں گے۔ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے حق راستے میں اس پر کھل چکا، ان کو حق بات کیا ہے وہ معلوم ہو چکی، اس کے باوجود رسول کے جھٹلا رہے ہیں، کھل چکا اور مسلمان کے راہ میں جدا راہ چلے، ہم اسے اس کی حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ ان کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رسول کی بات نہیں مانے تو ان کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی، بہت ہی بری جگہ ہے۔
اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، سب گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے اور نہ معاف کرتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیں۔ اگر کوئی اللہ اس سے نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اگر اللہ کا کوئی برابری میں ٹھہرا رہے، اب ہے نا بعض صورت کو خدا کہتے ہیں، بعض پتھر کو خدا کہتے ہیں، بعض آگ کو خدا کہتے ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو خدا بول دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے نہیں، اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے جس سے چاہتے معاف فرما دیتا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اور دور کی گمراہی میں پڑا، وہ گمراہی میں جا رہا ہے۔ اصل میں یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور انہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی۔ شیطان کے اوپر اللہ کیا کرے؟ لعنت کی ہے، اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا۔ کیا ہوا؟ وہ خالت تخزن من عبادک نصیبا مفروضہ، یعنی قسم، شیطان قسم کھا کے بول رہا ہے، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، تیرے بندوں کو برابر بھٹکاؤں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، ایسی چیزیں بتائیں گا کہ ہم خوش ہو کے بھاگنا اس کی طرف، آرزو میں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، ایسا کہیں گا کہ اللہ کی پیدائش چیزیں بدل دیں گے۔ شیطان کی بات سنیں گے وہ لوگ، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بھٹکاؤں گا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے دوست بنائے، اللہ تعالیٰ بول رہے بندوں کو سب سمجھا، اسی لیے تو کتابیں آئیں، رسول آئیں، نیک بندے آئے، اولیاء اللہ آیا، شیطان کے دوست بنائے، وہ سری ٹوٹے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کے، فریب ہے شیطان کا، کیا ہے؟ فریب ہے۔ بیانات میں سننے میں آتا ہے جب انسان کو موت کے بعد 7 سمندر پی جانا، ایسی پیاس لگے گی، تو شیطان آئے گا، بولے گا مجھے خدا بولو، ایک پیالے میں لائے گا پانی، بولے گا مجھے خدا بولو، میں یہ پانی دیتا ہوں۔ جو ایمان والے نہیں رہتے، جو بھٹکتے ہیں، وہ لوگ اس کو خدا بولتے ہیں تاکہ وہ پانی پیے۔ جیسے خدا بولیں گا کہ میں تو بھٹکانے کے لیے آیا تھا، تھوڑی پانی دینے کے لیے آیا تھا، پانی پھینکا اور چلا جائیں گا، تو وہ انسان ایمان سے ہٹ گیا۔ اگر وہ انسان بولا نہیں تو خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر وہ پانی پھینک کر بولے بھاگ جائے گا وہاں سے، جیسے کلمہ سنے، پھر ہمارا آقا دو جہاں آئیں گے، جب پانی پلائیں گے تو ایسا پانی رہے گا کہ پھر قیامت تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب دیتا ہے، فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب اس کے فریب میں جو آ گئے وہ دوزخ میں جلیں گے، فریب میں نہیں آئیں گے، آقا کے ساتھ رہیں گے، آقا کے بولے ہوئے باتوں پہ رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، مصیبتوں سے ٹکرائیں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، وہ جنت میں رہیں گے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں کچھ دیر لگ دیں گی، صبر کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ لو اب آرام سے اٹھاؤ، مزے اٹھاؤ، کتنا اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں سچا وعدہ ہے،
اللہ سے سچا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ اور ہمارے آقا کے سے سچے اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، جو برا کریں گے اس کا بدلہ پائیں گے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ جو وہاں پر نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان رہنا اور بھلے کام کرنا، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب مسلمان نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض کفار بھی آ کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آقا نے فرماتے تھے اگر میں جنگ میں ساتھ دینا ہے تو پہلے کلمہ پڑھو، اس کے بعد میرے ساتھ آؤ۔ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے دیکھو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، جو بھی بھلے کام کرے مرد ہو یا عورت، وہ کیا ہونا؟ مسلمان ہونا۔ بھلے کام کر رہے مسلمان نہیں ہے تو وہ دوزخی چلے۔ مسلمان ہو، دیکھو لکھا ہوا ہے یہاں پر کلیئر، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، وہ ہونا مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کسی کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور جو تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے۔ یتیموں کا جو حق ہے وہ دینا ہے، جو مقرر نہیں دیں گے پچھتائیں گے۔ اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، ارے یہ یتیم ہے نہ بھی، بلکہ نکاح میں لانے سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہو، منہ پھیرتے ہو۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، یتیموں کے اور انصاف کرنا ضروری ہے ان کے ساتھ بھی۔ اور جو تم بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح خوب ہے۔ سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ کچھ نااتفاق ہوتی ہے، چاہے میاں بیوی میں ہو یا دوست احباب میں ہو، رشتہ داری میں ہو، تو ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ صلح کر لینا، اللہ کو بہت پسند۔ تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے، اللہ تعالیٰ وہ صلح کو خوب پسند کرتے ہیں۔ اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کے اظہر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ فرض کرو کوئی دو بیویاں رکھتے ہیں تو دونوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، دونوں کو بھی کیا رکھنا ہے؟ برابر رکھنا ہے دونوں کو بھی، دونوں کو کیا برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی رزق کرو۔ یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جائے، ایک کو فل کپڑے کھانا سب دے رہے، دوسروں کو بھوکے رکھنے، کپڑے لا رہے دوسری بیوی کو، تو پھر پچھتاؤ گے۔ پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھیر میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی تو چھوڑ دو اس کو، ان کا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ، اللہ دونوں کو بھی آباد کریں گے۔ اور اللہ کشائش والا، حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بے شک تاکید فرماتی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں
سے سراہا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیے للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، للہ سبھی اللہ ہی کا ہے، ما فی السماواتی آسمانوں میں جو ہے، وہ ما فی الارض اور زمین میں جو ہے، للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے۔ اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے لے، اور اللہ کو اس کی قدر ہے۔ اگر کوئی آنا کانی کرے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں۔ اگر ہم سے کام لے رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ ہم خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، سب سننے والے خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو اللہ ہم کو چنا۔ نہیں تو کسی کو بھی لے سکتا ہے، ہم کو ہٹا دے کے کس کو بٹھا دے سکتے ہیں۔ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ ہی سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دے چاہے اور اس میں تمہارا ہی اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جو سچ بات ہے اس پہ ڈٹے رہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر۔ کوئی غنی ہے اس کا صورت دیکھ کے اس کی بات کر رہے ہیں، فقیر ہے اس کا صورت دیکھ کے اس کی بات چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ چاہے غنی ہو یا فقیر ہو، آپ جو ہے وہ حق بات کہو۔ بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے کہ خواہش کے پیچھے نہ جاؤ، کہ حق سے الگ پڑھو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو، ہیر پھیر نہیں کرنا ہے، اور وہ بہت پیسے والا ہے اس سے دوست دشمن نہیں ملنا، اس کی بات کریں گے، ایسا ہیر پھیر نہیں کرنا ہے۔ یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہاں تو کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جب کیا کریں گے اللہ کو خبر ہے۔ ایمان والے ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسولوں پر اتاری گئی، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری گئی تھیں، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں پڑے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا۔ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کو تو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ نہ انہیں راہ دکھائے خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے ان کو بھی سنا دو خوشخبری۔ کیا سنانا ہے؟ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمان چھوڑتے ہیں کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو تو ان کا انعام کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کی باتیں بتائیں تو سنتے نہیں، مذاق کرتے، ان کے پاس مت جاؤ، مت بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ فتح مل گیا تو ہم بھی تھے تمہارے ساتھ، بولتے ہیں فتح مل گئی تو رہتے اتنے ساتھ میں، دور رہتے، جیسے کہیں میں بھاگ گیا تھا اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمان سے بچایا، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی برتری نہیں رہیں گے، مسلمانوں کو اللہ راہ دے گا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ جو منافق لوگ ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اصل میں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں،
نماز کو آ رہے کھڑے وہ بھی دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر تھوڑا بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر کے ہیں پورے نہ ادھر کے، بیچ میں منافق ہیں۔ ان کو جا کے بولتے ہیں تمہارے ساتھ ہے، ان کو آ کے مسلمانوں کو بولتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ منافق ایسے رہتے ہیں، منافق ان کے لیے آیا دیکھیے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والوں، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں آپ گلف کنٹریز میں عرب حکمران کیا کر رہے ہیں، پورے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں۔ دیکھیے اتنی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ عقل نہیں آ رہی ہے۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ وہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ ان کو بولتے تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بولتے ان کے ساتھ ہے، دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ دوزخ کے منافقین کی جگہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر آیا، دیکھیے فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ بے شک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے دوزخ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ 5واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارہ نمبر 6 سٹارٹ کریں گے۔ اب ہمارا جو پارہ ختم ہو گیا ہے 5واں پارہ، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھ کے اپنا بند کر دیں گے اس کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔